8ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ بچے کے دل میں ابتدا سے خدمت کا جذبہ ڈالا جائے۔ ابتدا سے بچے کو ایسا بنائیں کہ اس سے آپ کام لیں، بچے سے خدمت لیں۔ ہم نے آپ بچے کو شروع سے شہزادہ بنایا، اس کو پانی کا نہیں کہیں گے، کسی کام کا نہیں کہیں گے۔ ماں اٹھے گی گلاس میں پانی لا کر بیٹے کو دے گی، چپلی سیدھی کرنی ہے ماں اٹھ کر کرے گی، کوئی کام کرنا ہے بہن بھائی کریں گے، وہ بچہ نہیں کرے گا۔ اس لیے بچے کا جب ابتدا سے یہ ذہن بن جاتا ہے کہ لوگوں نے میری خدمت کرنی ہے، میں نے کسی کی نہیں کرنی، اس لیے اگر اس کو کہہ دو بیٹا مہمان آئے ہوئے ہیں جا کر روڈ سے دودھ لے آؤ، سودا سلف لے آؤ، تو وہ بچہ نہیں جاتا، سب کے سامنے بدنامی ہو جاتی ہے۔ بیٹا گلاس میں پانی لے آؤ تو بیٹا اٹھ کر نہیں جاتا، کیونکہ آپ نے اس کے دل میں خدمت نہیں ڈالی۔ اس لیے خدمت کا جذبہ ڈالیں۔ اگر آپ خدمت کے لیے کہیں وہ نہ اٹھے تو لا ترفع عنہم عصاک ادبا، مسند احمد کی روایت ہے، ادب کی لاٹھی اولاد سے مت اٹھاؤ، ادب کی لاٹھی ساتھ رکھو۔ اگر بچہ خدمت میں کوتاہی کر رہا ہے تو ادب کی لاٹھی ساتھ ہو، اس کو تنبیہ کرو، سزا دو کہ بیٹا آپ نے خدمت کرنی۔ جب بچہ اس وقت سے خدمت کا عادی بنے گا تو یہ ساری زندگی آپ کی بھی خدمت کرے گا، صرف آپ کی نہیں پورے قبیلے والوں کی کرے گا، سارے خاندان کی خدمت کرے گا۔ ورنہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، کہیں گے بیٹا یہ مجھے گلی کے کونے پہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، وہ بیٹا اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کو کام کے لیے بھیجیں گے، وہ دوسرے کو کہے گا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، بچے کو گھر سے پیسے دے دو، بیٹا 20 روپے کا دودھ لیا، وہ بیٹا دوسرے کو پیسے دیتا ہے، وہ تیسرے کو دیتا ہے، وہ دودھ جب تک آتا ہے مہمان غریب چلا جاتا ہے، 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے بچہ آیا نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ آپ نے خدمت کا جذبہ نہیں ڈالا۔ اس لیے 8ویں گزارش ہے بچے کے دل میں خدمت کا جذبہ ڈالے۔ میں خدمت پر 3 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسلاف امت خدمت کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں برکت بھی ڈالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی بڑی خدمات لی تھی۔ آپ خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھ لو کہ ان کی زندگی میں خدمت کتنی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے کیا بلند و بالا ان کو مقام عطا فرمایا، لیکن خدمت کا کتنا جذبہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ الخلفاء، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ مدینہ کے اندر ایک عورت تھی، اسے نظر نہیں آتا تھا، آخری عمر میں اس کی بینائی چلی گئی، اس کے گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو جوتے اتار کر اس نابینا خاتون کے گھر آتے، گھر کے اندر جھاڑو بھی لگاتے، مٹکا لے کر جاتے، پانی بھر کے لاتے، ضروریات اس کی پوری کر دیتے۔ حضرت عمر کہتے میرے دل میں ایک دفعہ آیا کہ کون اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں، خادم بھی کوئی نہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں چھپ کے دیکھ رہے تھے، کیا دیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور کے خلیفہ ہیں، 11 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، خود تنے تنہا خدمت کے لیے آ رہے ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں۔ جب خدمت کر کے واپس جانے لگے، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ نے جوتیاں کیوں نہیں پہنی؟ فرمایا اس لیے نہیں پہنی کہ ہو سکتا ہے جوتی کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل آ جائے، یا جوتی کی آہٹ سے کوئی میرے اس عمل پر مطلع ہو جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو آپ دیکھیے خلیفہ رسول ہیں، خدمت کا کتنا جذبہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ امام ابن سعد رحمہ اللہ کی کتاب الطبقات الکبریٰ، اس میں حضرت سلمان فارسی کے حالات میں واقعہ مدائن کے گورنر تھے۔ تو ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک قافلہ آیا تھا تاجروں کا، انہیں پتہ نہیں تھا یہ گورنر ہے، تو انہوں نے سمجھا کوئی مزدور ہیں، اس لیے کہ ان کی ظاہری حالت اسی طرح تھی، بازاروں میں گھوم کر ہر ایک کی خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے سمجھا مزدور ہیں، کہا یہ میرا سامان یہاں سے وہاں تک لے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے کندھے پہ رکھا، سامان لے جانے لگے۔ راستے میں لوگوں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں یہ وقت کے گورنر ہیں، تو فوراً حضرت سے منت سماجت کرنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو خدمت کا کہا۔ فرمایا نہیں، خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے، جو قوم کا سردار ہوتا ہے سید القوم خادمہم، وہ قوم کا خدمت گار بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس جگہ تک سامان کو پہنچایا، کوئی اجرت اس سے نہیں لی، کہا میں تمہارا سردار ہوں، میری خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے یہ مقام اگر ان کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے خدمت پر یہ مقام انہیں عطا فرمایا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی عزت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا جن کو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے یہ واقعہ لکھا حیات مفتی اعظم میں۔
فرمایا کہ میں اپنی زندگی کا تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے آج تک نہیں سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ مقام اور عزت عطا فرمائی، اس میں بہت بڑا دخل ایک بوڑھی عورت کی دعاؤں کا ہے۔ پوچھا کہ وہ کون بوڑھی عورت ہے؟ فرمایا جس وقت میں دیوبند میں پڑھا کرتا تھا تو میں جب راستے میں آتا تھا تو ایک جگہ ایک کنواں تھا، اس کنویں پر ایک بوڑھی عورت آ کر پانی لے جایا کرتی تھی، لیکن جب مٹکا سر پہ رکھتی تو وہ چل نہ سکتی، ایک دو قدم چلتی پھر بیٹھ جاتی، پھر چلتی پھر بیٹھ جاتی۔ فرمایا میں نے دیکھا تو مجھے بڑا رحم آیا، تو میں نے اس اماں جی سے کہا یہ مٹکا مجھے دو، میں تمہارے گھر تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں نے وہ مٹکا لیا اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ کہا وہ بوڑھی عورت جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگ گئی۔ میں نے کہا یہ تو بڑا آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل کرو اتنی دعائیں مل جاتی ہیں۔ تو میں نے زندگی بھر یہ معمول بنا دیا کہ میں جب تک یہاں دیوبند میں ہوں میں ہمیشہ یہ خدمت کرتا رہوں گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں روزانہ گھر سے جلدی نکلتا اور پہلے اس خاتون کا مٹکا لیتا، پانی بھر کے اس کے گھر لاتا، وہ خاتون مجھے دعائیں دیتی، جب تک وہ زندہ رہی میرا یہی عمل رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تب میرا یہ عمل ختم ہوا۔ فرمایا اللہ نے جو عزت دی ہے اس میں بہت بڑا دخل اس بوڑھی عورت کی دعاؤں کا بھی ہے۔ اس لیے میں نے 8ویں گزارش عرض کی، بچے کو خدمت کا عادی بنائیں۔ بچہ کام نہ کرے تو اس پہ سخت تنبیہ کریں۔ آج سے 30 سال پہلے جو بچے تھے وہ پورے محلے کا کام کرتے تھے، آج بچہ گھر کا سودا نہیں لاتا، اس لیے کہ ماں باپ نے اسے اتنی ڈھیل دے دی کہ وہ بچہ اب اتنے آگے عروج تک پہنچ گیا کہ اب وہ اپنی مجلس میں گھنٹوں بیٹھے گا، موبائل پہ 4-4-5 گھنٹے صرف کرے گا، لیکن اگر روڈ پہ 10 منٹ کے 5 منٹ کے کام کے لیے بھیجو تو بچہ نہیں جاتا۔ اس لیے اس چیز کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ کی جائے، بچے کو خدمت کا عادی بنایا جائے۔ جب یہ 8 اوصاف ہمارے بچوں کی زندگی میں آئیں گے انشاءاللہ یہ بچے ملک اور ملت کے پاسبان بھی ہوں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے، خدمتگار بھی بنیں گے، اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔